بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی آج کی حالت کو دیکھ کر مسلمان جو ہے آج بہت پستی میں ہے، ذلت میں ہے اور بہت ذلیل ہے دنیا کے اندر۔ مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں، مسلمانوں کا کوئی رعب نہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی آج کی حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں جو ہے کبھی عزت والے تھے ہی نہیں، اور مسلمانوں نے کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم تاریخ سے ناواقفیت رکھتے ہیں، ہم تاریخ کو نہیں جانتے، ہماری تاریخ سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہم اگر اپنی تاریخ سے واقف ہو جائیں اور ہم کو اپنی تاریخ معلوم ہو جائے، ہم مسلمانوں کی ہسٹری اگر پڑھیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر کتنی ترقی کی تھی اور دنیا کے اندر مسلمان کتنے عزت والے تھے، اور مسلمانوں نے اس دنیا کو کیا دیا ہے، اور مسلمانوں کے ذلیل ہونے کی وجہ سے اور مسلمانوں کے زوال میں آنے کی وجہ سے اس دنیا کو کیا نقصان پہنچا ہے۔ یہ بہت سارے وہ پہلو ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور ہم ان تمام چیزوں کو نہیں جانتے، جبکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگوں کو اپنی ہسٹری پڑھنی چاہیے، ہم لوگوں کو اپنی ہسٹری معلوم ہونی چاہیے۔ آج یورپ کے اندر جتنی ترقی ہے، سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئی، اور یورپ جو ہے آج پوری دنیا کے اندر اپنی ترقی، اپنی سائنسی ترقی اور اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بہت بڑی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ یورپ کے رہنے والوں کو بڑی عزت دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ سائنس میں ماہر ہیں اور ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ آگے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے یعنی بڑا سمجھا جاتا ہے اور بہت عزت والا سمجھا جاتا ہے، اور جو ہے ان کو لوگ جو ہے بہت زیادہ اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں۔ جبکہ آپ اگر اپنی ہسٹری پڑھیں، مسلمان اگر اپنی ہسٹری پڑھے تو مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ آج یورپ کے پاس جو کچھ ہے یہ سب کا سب مسلمانوں کا دیا ہوا ہے۔ آج مسلمانوں کے یورپ کے پاس جو کچھ ہے یہ سب مسلمانوں نے ان کو دیا ہے، اور یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس میں سے بہت ساری چیزوں کے انوینٹر مسلمان ہیں، ان بہت ساری چیزوں کو کے ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں نے ان تمام چیزوں کو ایجاد کیا۔ ایک انگریز مصنف ہے جس کا نام ہے رابرٹ بریفالٹ، اس نے اپنی کتاب دا میکنگ آف ہیومینٹی کے اندر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آج یورپ کے اندر جتنی ترقی ہم کو نظر آتی ہے، اس ترقی کے اندر اسلام اور مسلمان اور بطور خاص عربوں کا بہت زیادہ احسان ہے، خاص طور پر عربوں کا بہت زیادہ احسان ہے۔ یہ بات اس نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے رابرٹ بریفالٹ نے، جس کی کتاب ہے دا میکنگ آف ہیومینٹی۔ تو اس کتاب کے اندر اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی انگریزی مصنفین ہیں اور انگریزی آتھرز ہیں جنہوں نے اسلام کے احسان اور مسلمانوں کے احسانات کا اعتراف کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنی تاریخ کو جانیں اور اپنی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اندر آج جو احساس کمتری پیدا ہو چکا ہے، اس احساس کمتری سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اور ہم دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ مسلمانوں نے جب نالج حاصل کی تھی، مسلمانوں نے جب علم کے اندر ترقی کی تھی، تو مسلمانوں نے اس دنیا کے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں، اور مسلمانوں نے بہت ساری چیزیں انوینٹ کر کے دنیا کو دی ہے۔ آج مسلمان ذلیل ہے اس لیے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اور ہم نالج حاصل نہیں کرتے اور ہم علم میں ترقی کرنا نہیں چاہتے۔
اگر ہم علم میں ترقی کریں آج بھی، تو آج بھی ہم دنیا کو بہت ساری چیزیں دے سکتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے ملک کی تعمیر کے اندر ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب تک مسلمان اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنی اس ملک کی تعمیر کے اندر اور اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا رول ادا نہیں کریں گے اور اپنا حصہ ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک مسلمانوں کو ایسا ہی ذلیل کیا جاتا رہے گا، اور مسلمانوں کے وجود کو اور مسلمانوں کے یہاں پر رہنے کو یہاں کے غیر مسلم برادران وطن بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نالج حاصل کریں، ہم پڑھیں۔ اپنے نوجوانوں سے میں خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ آپ پڑھیے، آگے بڑھیے، ترقی کیجیے، اور اس ملک کو ترقی دلائیے، اس ملک کی تعمیر کیجیے، اس ملک کو بلڈ اپ کیجیے، اس ملک کی تعمیر میں اور اس کی ترقی میں آپ اپنا حصہ ادا کیجیے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو لگے کہ مسلمان ہمارے لیے فائدہ مند ہے، مسلمان ہمارے لیے یوزفل ہے۔ اگر ان لوگوں کو یہ بات لگے گی اور ان کو یہ احساس ہوگا، تو پھر وہ لوگ کبھی بھی اس بات کو نہیں کہیں گے کہ مسلمانوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، مسلمانوں کو یہاں پر رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی بات ان کی زبان سے نہیں نکلے گی۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔